تمام تعریفیں خدائے بابرکت کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام محمد آل محمد اور آپ کی آل پر۔ ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ نوجوان کسی بھی ملک کا ہو، اس ملک کے لیے ایک ایسٹ کا کام کرتا ہے۔ نوجوان ہی وہ طبقہ ہے کہ جو ملک کی معیشت ہو یا ملک کی آباد کر لیں سرمایہ کاری ہو، اس کو آگے لے کر جاتا ہے۔ اور جس ملک کے پاس نوجوان ہی نہیں ہوتے، ان کے پاس آئیڈیاز نہیں ہوتے، وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، وہ ملک آگے نہیں جا سکتا۔ اگر ہم بات کریں اپنے اس ملک پاکستان کی، جس کا سب سے بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، کیونکہ ہمارے قائد نے بھی یہ بات کہی تھی کہ نوجوان ہی اس ملک کو آگے لے کر جائیں گے۔ لیکن حالیہ دنوں میں بات کی جائے کہ جب نفسا نفسی کا دور دکھائی دے رہا ہے، کہ جب معیشت جو ہے اس درہانے پہ کھڑی ہے کہ اسے ہلکا سا دھکا لگے تو یہ پہاڑی کے اس پار جا کر گرے گی۔ اس کی جو کشتی ہے وہ بھنور میں پھنسی دکھائی دے رہی ہے۔ اسے باہر کون نکالے گا؟ امیدیں تو نوجوانوں سے لگائی جاتی ہے، لیکن اس ملک کا نوجوان آج کل پریشان دکھائی دے رہا ہے۔ روزی روزگار نہ ہونے کے برابر ہے، کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایسے میں نوجوان طبقہ آخر کرے تو کرے کیا؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ نشے کی لت میں لگ جاتا ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ محنت اور کوشش کر کے اس مقام پر کھڑا ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف اپنی فیملی کو چلا سکتا ہے، بلکہ جس ملک میں وہ رہتا ہے یا جس ایریا میں وہ رہتا ہے، اس علاقے میں اپنا نام بنا کر ملک کی سطح پر آگے آ کر ملک کو آگے لے جا سکتا ہے۔ اور ایک اور صورت بھی بنتی ہے، وہ صورت یہ بنتی ہے کہ وہ پڑھ لکھ کر ایک مقام بناتا ہے اور پھر اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک چلا جاتا ہے۔ لیکن ہم جو آج بات کریں گے وہ بات کر رہے ہیں خاص کر نوجوانوں کے حوالے سے، کیونکہ ابھی ہم سیاسی گہما گہمی بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس میں نوجوان جو فارغ نوجوان ہیں، وہ آج کل ہمیں صرف اور صرف دکھے گا سیاسی جماعتوں کے جھنڈے لگاتے ہوئے یا سیاسی مہم کرتا ہوا، اس کا اپنا کوئی گول دکھائی نہیں دیتا۔ انہی تمام تر باتوں پر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں زاہد خان صاحب، جو کہ زاہد خان فاؤنڈیشن کے روح رواں ہیں، اور ان کا جو موٹیو ہے، ان کا جو مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ نوجوانوں کو یوں کہیں کہ دوبارہ سے اپنے پیروں پر کس طرح کھڑا کرنا ہے۔ نوجوانوں کے اندر جو ایک روح بیدار ہونی چاہیے، اس روح کو کس طرح بیدار کرنا ہے، اور کس طرح اسے جھنجھوڑ کر یہ بتانا ہے کہ تم ایک نوجوان ہو، تمہارے اندر وہ طاقت ہے، تمہارے اندر وہ انرجی ہے کہ تم جو چاہو گے وہ کر سکتے ہو۔ تو زاہد خان صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ سر، آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں جو ہے وہ نوازا۔ سب سے پہلا سوال تو مجھے بتائیے گا، آپ جو موٹیو لے کر چل رہے ہیں، آپ خود بھی ایک نوجوان ہیں، سوال یہ ہے کہ میرا نہیں کہ اٹھتا ہی سوال یہ کہ آخر یہ آئیڈیا آیا کس طرح کہ جی میں نے اب نوجوانوں کے لیے کام کرنا ہے، نوجوانوں کے اندر جو سوچ مر چکی ہے اس سوچ کو دوبارہ سے بیدار کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں انوائٹ کیا، موقع دیا یہاں پر، اور یقیناً آپ نے جو نوجوانوں کے حوالے سے بات کی، یہی ویژن، یہی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے جیسے آپ نے بات کیا، اور اقبال کہتے ہیں کہ اگر جواں ہو میرے قوم کی جسور و غیور، اگر جواں ہو میرے قوم کی جسور و غیور، قلندری میرے کچھ کم سکندری سے نہیں۔ اصل میں سب سے جو ہم ایک پسماندہ علاقہ، بیکورڈ ایریا ہے، جو کہ نیو سبزی منڈی، نیو ویجیٹیبل مارکیٹ کراچی، اور وہاں سے آپ پوری پاکستان کا آپ ایک آبزرویشن کر سکتے ہیں کہ آج کا جو کرنٹ سچویشن ہے، خصوصاً نوجوان، آپ نے جیسے کہا کہ سیاسی ایکٹیویٹیز میں وہ حصہ لیتے، جب کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کا تعلیم پر زیادہ فوکس ہونا چاہیے تھا، اور یہ مختلف ایسے ڈرگس، یہ سارے معاملات کو دیکھ کر ہماری ٹیم، صرف میں نہیں ہوں بلکہ میرے ساتھ پورے ٹیم ہے، اور ہمارا ٹیم میں تقریباً 12 ممبر ہیں، جو کہ ہم مختلف سکولز اور اکیڈمیز اور کالجز میں جا کر اپنے نوجوانوں کو ایک دفعہ پھر جگانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ وہ اپنے آپ کو پہچانیں۔ جب آپ اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں، جب ایک نوجوان خود کو پہچان لیتے ہیں، جب اسے پتہ چلتا ہے کہ واٹس مائی رسپانسبلٹی اینڈ واٹس مائی رول فار دا سوسائٹی، معاشرے میں میرا کیا کردار ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، اور اپنا مقصد حیات کو سمجھ جاتے ہیں،
پہچان لیتے ہیں خود کو تو یقیناً وہ نوجوان معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ بنتے اور معاشرے کو ایک بہتری خوشحالی اور امن کی طرف لے کے چلتے. لیکن بات یہ کہ ایک نوجوان جو میں کہوں 18 سال سے لے کے 26 سال تک کی عمر کو آیا ہے، وہ جب اس کے والدین کو ہی اس کی فکر نہیں ہے، جب اس کو پیدا کرنے والے ان لوگوں کو ہی اس کی فکر نہیں ہے جیسے انہوں نے جسے پیدا کیا ہے، تو آپ کی ٹیم کیوں کام کر رہی ہے؟ کیا کاز ہے کام کرنے کا؟ بھائی چھوڑیں یار، نوجوان ہیں، ہم اپنا فوکس کرتے ہیں، اپنا مستقبل بناتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے اب سوال کیا ہے؟ ایک سوچ ہے. وہ سوچ یہ کہ ایک نوجوان سے بات، ایک بچہ ہے، پیدا کیا، اسے پال پوش کی، اس کی پرورش کی، اس کو بڑا کیا. اس والدین کو ہی اپنے بچے کی جب فکر نہیں ہے، جب وہ بچہ روزانہ رات میں 1 بجے گھر سے باہر سے لوٹ رہا ہے، اس کے باپ کو ہی فکر نہیں ہے پوچھنے کے، وہ حق بھی نہیں رکھتا. جب اس کے پیدا کرنے والوں کو ہی اس کی فکر نہیں ہے، تو آپ یا آپ کی ٹیم یہ بیڑا اپنے سر کیوں لے رہی ہے کہ میں نے نوجوان کو سکھانا ہے، اس کو آگے کرنا ہے؟ بھائی اپنا روزگار دیکھے، اپنا مستقبل بہتر کرے. بہت آؤٹ اسٹینڈنگ کویسچن. لیکن ہم اس ملک میں رہتے، اس معاشرے میں رہتے، اور سب سے پہلے کہ کوئی بھی کسی بھی آپ والدین سے آپ پوچھیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچہ یا بچی جا کے ایک بڑے مقام تک پہنچے، وہ ایک اچھے لیول تک پہنچے، وہ کچھ کر کے دکھائے. لیکن ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے ہم نے بتایا کہ ان کو اپنے بچوں کی پتہ بھی نہیں ہوتی ہے کہ بچے کیا کرتے ہیں، وہ ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہے، لیٹ آتے ہیں یا نہیں آتے. لیکن ہماری ایک ذمہ داری ہے، ان نوجوانوں کو ایک بہت بڑی ذمہ داری سونپی گئی ہے اقبال کی طرف سے. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے نوجوانوں پر بہت زیادہ کام کیا. وہ جب بھی بات کرتے تھے نوجوانوں کی بات کرتے تھے، کیونکہ نوجوان ہی وہی طبقہ ہے جو ملک کو ایک نیا ڈائریکشن دے سکتے. تو اگر والدین کام نہیں کرتے، جو والدین ان کو اگر فکر نہیں ہے، تو ہماری تو ذمہ داری ہے. ہم نے سوچا پوری ٹیم، ایک وقت تھا کہ ہم بیٹھے تھے پورا ٹیم، تو ہم نے سوچا کہ زندگی تو ویسے بھی گزارنی ہے، چاہے آپ بزنس کریں یا کچھ کریں، کیوں نہ آپ قوم کے لیے کچھ کریں، کیوں نہ آپ معاشرے کو ایسے بہتر ایک ایسے اسٹیٹ پر لے کے آئے جس سے معاشرے میں ایک امن خوشحالی، جہاں سے یہ جو آج کل جو بھی ہو رہا ہے یا سیاسی صورتحال کو دیکھ کر، یا جو کہ انفلیشن ہے، مہنگائی ہے، لوگ بڑے پریشانی کے شکار ہیں. والدین کو ٹائم بھی نہیں ملتے ان چیزوں کے لیے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس مقصد کو لے کے، جن مقاصد کو لے کر آپ کام کر رہے ہیں، آج کا نوجوان یہ چیز ڈیزرو بھی کرتا ہے؟ اگر وہ ڈیزرو کرتا ہے تو کیا آیا وہ اس مقام تک پہنچ سکتا ہے جہاں آپ چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ جس بچے نے اپنے والدین کی سوچوں کو اپنے خیال میں نہیں رکھا، جس کو یہی فکر نہیں کہ اس کے والدین اس سے کیا چاہتے ہیں، تو آپ اتنا شیور کیسے ہیں کہ جی میں اپنی آئیڈیالوجی جو ہے وہ اس کے دماغ میں بٹھا سکتا ہوں، اس کے دل میں بٹھا سکتا ہوں؟ ہمیں سب سے پہلے تو ہمیں اور ہماری ٹیم کو پوری یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور اپنی محنت. دیکھیں ہماری ٹیم بہت زیادہ محنت کرتی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارا جو محنت ہے یہ ضرور رنگ لائے گی. اور نوجوانوں پر ایسے نوجوان نکلیں گے جب وہ اپنی خود شناسی ہوگی، جب وہ اپنے آپ کو پہچانیں گے، جب اس کے پتہ چلے گا کہ واٹس مائی پرپس. لیکن آپ مثال کے طور پہ آپ ایک ٹریننگ سیشن کر رہے ہیں، یا ایک نوجوان ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے، نوجوانوں کا طبقہ، وہ ایک ایج آف گروپ بیٹھا ہوا ہے ہمارے پاس. لیٹس اگر ہم بات کریں تو 22 سال سے لے کے 26 سال تک کا نوجوان ہمارے پاس بیٹھا ہوا، اور وہ جہاز اڑا رہا ہے. جہاز اڑانے سے مراد آپ کو پتہ ہے وہ اڑنے کی تیاری میں، مطلب وہ نشے کی لت میں، جو وہ باہر آنا چاہتا ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ اسے کیسے موٹیویٹ کریں گے؟ وہ کیا جملے ہوں گے، وہ کیا فکرے ہوں گے کہ آپ انہیں بھولیں اور انہیں آگے جی یار یہ تو صحیح بول رہا ہے، ہم نے اپنی زندگی کا بیڑا غرق کر لیا، اب اٹھنا چاہیے. یہ بہت زبردست اور بہترین سوال آپ نے کیا. اور ایسا ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھے بہت سارے ایسے نوجوان کہ وہ اس لت میں انوالو ہو چکے ہیں، اور کافی پیرنٹس نے بھی اس چیز کے لیے ہمیں بھی بتایا گیا کہ ایسے نوجوانوں کا کیا سچویشن کیا ایسا سویٹیبل سلوشن نکالا جائے. اور ایسے تو میں پرسنلی ملا نہیں ہوں، لیکن جیسے آپ نے اگزامپل لیا تو اس نوجوان کی رہنمائی ہو سکتی ہے اگر ان کے والدین ہمارے ساتھ مل کر اس کے پاس جائیں، اس نوجوان کے پاس،
اور ان سے ایک محبت بڑی، کیونکہ ایک نوجوان جب گھر سے نکلتے باغی ہوتے اس طرح چیزوں کی طرف جاتے تو وہ بیسیکلی گھر کے ایسے مسائل کی وجہ سے یا والدین کے ایسے جو کہ فیصلوں کی وجہ سے وہ باہر جاتے اس طرح سچویشن میں جاتے. لیکن جب ان کے والدین اور فیملی اور ہماری ٹیم اگر جائے گی اور ایسے ایک اسٹوڈنٹس یا ایسا ایک نوجوان، تو مجھے یقین ہے کہ ہم جب ان کو ان کے مقاصد بتائیں گے، جب ہم انہیں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور یہ جو چیز ہے جو کہ آپ کی دنیا کی بھی اس میں تباہی ہے اور آخرت کی بھی تباہی ہے. مثال کے طور پہ کمیونیکیشن کیسے کریں گے؟ ایک نوجوان ہے جو نشے کی لت میں لگ چکا ہے، اتنا اس کے والدین رکھتے نہیں ہیں کہ اسے ایک ایسے سینٹر میں داخل کرائیں جہاں سے وہ انسان بن کے واپس آپ کے پاس آتے ہیں. جی پیرنٹس آئے، سر جی ہمیں یہ کرنا ہے. اب مثال کے طور پہ نوجوان، یہ آپ کا کیمرہ ہے، تو کون سے وہ جملے ہوں گے، کمیونیکیشن اسٹائل کیا ہوگا آپ کا، وہ کون سے الفاظ ہوں گے جو اس کے آپ دل میں ڈالیں گے، یہ بھی ذرا بتائیں. بہت زبردست بات کی ہے. ایسے نوجوان اگر ہو سکے تو ہمارے پاس جب بھی آئے تو ہم ان کو سب سے پہلے اپنی ٹیم کے ساتھ ملائیں گے اور ہم ان کو بتائیں گے اپنے ماحول میں، کیونکہ جو ہمارا ٹیم کا انوائرمنٹ ہے نا، میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارا جو ٹیم انوائرمنٹ ہے وہ اس پر سب سے زیادہ امپیکٹ کرے گا، اثر کرے گا. پھر اس کے بعد ہمیں ان کو جو ہے نا ایک ڈپلومیٹک طریقے سے ان کو سمجھانا ہوگا، ایک پیار محبت سے اسے بیٹھانا ہوگا، اور ان چیزوں کی جو ضرورت ہے، سب سے پہلے تو آپ ایک ایسے شخص کو ڈائریکٹ سٹاپ نہیں کر سکتے، فل سٹاپ نہیں لگا سکتے. اس کو آپ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ جب آپ اس کو ایک کنسیشن دیتے ہیں کہ آپ اس کام کو اسی طرح سے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اور بائی دا ٹائم آپ اس کو لے کے چلتے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ میں اس شخص کو اپنے ٹیم کا حصہ بھی بنا سکتا ہوں. اگر ٹائم لگے گا، ایسا نہیں کیونکہ پروسیس ہے، ایسا بن سکتے ہیں. اگر ہم ان کو نشے میں لگے ہوئے لوگوں کی تعداد ہم بات کریں آن این ایوریج، اگر ایک علاقے کی بات کریں تو 100 ہوگی میکسیمم، بالکل، اور منیمم بڑھ چلے ہیں تو 50 ہوگی. صحیح بات. تو اب سوال تو یہ کہ آپ 50 لوگوں کو یا 100 لوگوں کو اپنے گروپ میں شامل کریں گے تو یہ تو بہت بڑا گروپ بن جائے گا. اب پھر جب یہی سب شامل ہوئیں گے تو پھر ہم انسان کسے بنائیں گے؟ یہ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ہر بندہ آپ تک رسائی نہیں رکھتا، بالکل، یا ہر بندے کی رسائی کسی موٹیویشنل اسپیکر تک نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، کچھ پوائنٹس ہوں گے کہ جی پہلا اسٹیپ میرا یہ، پہلی سیڑھی میری یہ، دوسری سیڑھی میری یہ، اگر میں گر بھی آتا ہوں تو میرے پاس اس کا پلان بی بھی تیار ہے، جی پھر سے میں نے اس طرح چلنا ہے. اس کے لیے ہمارا یہ کوشش ہوگی کہ ابھی سے ہم نے ایک پلاننگ کی ہے لاسٹ سیٹرڈے کو، کہ ہماری ٹیم ہر علاقے میں انفلوئنس بنائے گا. وہاں پر ایک ایسا شخص جہاں پر معاشرے کے جتنے سماجی یا سیاسی شخصیات ہیں ان سے ملے گا، اور وہاں پر ایک ایسے ہمارا ایک تنظیم کا ایک حصہ بنائے گا کہ ایسے مسائل ہوں گے تو وہ ہم سے ڈسکس کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو معاشرے کے یا جس علاقے میں ایسے مسائل کریٹ ہوتے تو وہاں پر ہمارا ٹیم ہر علاقے میں انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہر جگہ ہمارا انفلوئنس ہو، اور اسی طرح سے اس طرح جو مسائل ہوں گے جیسے آپ نے بتایا تو ہماری ٹیم ہر علاقے کے لیے کام کرے گی. اور ایسے اگر ایک علاقے میں 50-100 بندے بھی ہیں تو ایک ٹیم اس کو کور کر سکتی ہے. اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر مسئلہ بن سکتے ہیں. باقی جب معاشرے کے لوگوں کو ساتھ ملا کر پھر اس کام کو ایک بہترین سلوشن نکالا جا سکتے ہیں. عوام کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے. نہیں، جو سماجی لوگ ہیں، ایسے لوگ جو ہمارے طرح ایسے اور بہت ساری تنظیمیں یا ایسے بہت سارے لوگ ہیں یا بہت اچھے لوگ بھی معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اگر آپ ان سے اس طرح ڈسکشن کرتے. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سا نوجوان کی زندگی میں وہ فیز ہوتا ہے کہ جب اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اب میں نے جو ہے یا تو ایک اچھا انسان بننا ہے، جی ٹھیک ہے، یا تو اب میں نے وہ زندگی اپنانی ہے جو مجھے لے کے جائے گی قبر تک. صحیح، ٹھیک ہے، قبر تک زندگی اب وہ لے کے جائے گی، یعنی کہ جوا، شراب، لڑکی بازی، دیگر چیزیں، اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں. وہ کون سا فیز ہوگا؟ وہ عمر کون سی ہے جو ایک عمر والدین کو اپنے بچے پر نظر رکھنی پڑے گی کہ یار اب میرا بچہ اس عمر کو آ رہا ہے یا اس سیڑھی پہ چڑھ گیا ہے کہ اب میں نے اس پر نظر رکھنی ہے، اب میں نے اس پر پابندیاں لگانی ہی لگانی ہے، اور یہ نہ مانے اب اس کو ڈنڈے بھی مارنے ہیں. میں نے یہ بہت اچھا سوال ہے، اور میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتاؤں گا، جب میں اپنے پرسنل لائف کے حوالے سے، کہ جو 18 سے 25 سال کے آپ لے لیں، یہ جو 7 سال ہے نا، یہ آپ کے ٹرننگ پوائنٹ ہے لائف کے. اس میں انسان اچھے اور برے کو پراپرلی سمجھ بھی جاتے، اور پھر اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرتے کہ میں نے کون سا ڈائریکشن لینا ہے. اسی سچویشن میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر والدین اپنے بچوں پر نظر بھی رکھیں
اور ان کو جو کہ سوشل میڈیا اور مختلف چیزوں سے بھی بچا کے رکھیں. اور پھر ان کا جو گول ہوتا ہے, ایک موٹیو ہوتا ہے, ایوری پرسن ہیز سم اسپیشل گولز ٹو اچیو دیٹ, کہ ان کا جو مقصد ہے اس میں اس کے ساتھ کوپریٹ کریں کہ آپ اس کام کو لے کے چلیں, ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یقیناً جب اس کے پاس مقصد ہوگی اور ان کو کنٹرول ہوگی اپنے آپ پر, تو پھر وہ اپنے مقصد کی طرف اور ایک خوبصورت لائف کا جو ہے نا وہ ایک ڈائریکشن بنائے گا. اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ جب اس کے پاس گول ہوگا, مقصد ہوگا, تو وہ آگے جا سکتے ہیں. اگر مقصد نہیں ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ لائف وداؤٹ پرپس از نتھنگ. آپ کی اگر زندگی میں مقصد نہیں ہے تو پھر آپ وہی عام زندگی گزاریں گے اور قبر تک لے کے چلیں گے یہ چیزیں. چاہے آپ اگر کوئی ایک اسٹوڈنٹ ہے یا نوجوان ہے, نشہ نہ بھی کرتا ہو, لیکن عام زندگی گزارتے تو وہ میں اس کو زندگی نہیں سمجھتا. عام زندگی سے مراد عام زندگی سے کہ آپ ایک مثال طور آپ تعلیم حاصل کر لیتے اور آپ ایک جاب کرتے, ایک اسپیسیفک کیٹیگری یا اسپیسیفک آپ ایک اپنے دائرے میں رہتے. میں زندگی اس کو کہتا ہوں جو دوسروں کے لیے جیتے, جو معاشرے کے بارے میں سوچتے, جو کہ اقبال نے ہمیں بتایا, علامہ محمد اقبال نے ہمیں بتایا کہ آپ نوجوان جو ہے نا ملک کی تقدیر کو بدلنے میں کوشش کریں. یہ نہیں کہ اگر آپ تعلیم حاصل کر لیتے اس کے بعد آپ آؤٹ سائڈ جاتے, ابروڈ کنٹری جاتے, تو آپ کی جو رسپانسبلٹی ہے ملک کے لیے وہ تو نہیں ہوئی. لیکن آپ جس انداز سے بات کر رہے ہیں, آپ اقبال کا ذکر کر رہے ہیں. اقبال کو میں نے بھی پڑھنے کی بڑی کوشش کی ہے. اقبال کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, اقبال کو اگر ہم سمجھنے جائیں, اقبال نے اردو میں تو کچھ کہا ہی نہیں ہے. نہیں کہا, صحیح بات. ٹھیک ہے, اب اقبال کو سمجھنے کے لیے ہمیں فارسی آنی چاہیے. صحیح بات. ادھر ہم اپنی زبان کے لالے پڑے ہوئے ہیں, ادھر مجھے اردو ٹھیک سے نہیں آتی, میں فارسی کیسے سمجھوں؟ تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ جس انداز میں کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا جس انداز میں کمیونیکیشن کر رہے ہیں, نوجوانوں کے لیے مشکل نہیں ہوگی؟ ہاں مشکل تو ہوگی. آپ نے بتایا اقبال کا جو فلسفہ ہے وہ واقعی میں بہت ایک واسٹ, ایک وسیع ہے. اس کو اور اقبال ایک شاعر نہیں ہے. ہاں جی, اقبال ایک شاعر نہیں ہے جی. تو اس کے تو آپ نے بتایا کہ واقعی میں اس کو پڑھنا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ اس کے لیے فارسی زبان سیکھنی پڑے گی, لیکن اس کی تشریح بھی ہے اردو میں, سمپل اردو میں آپ اٹھا سکتے, اس کو پڑھ سکتے, اس کو سمجھ سکتے. اگر اقبال کو پورا سمجھنا تو میں سمجھتا ہوں کہ ویری ٹف اینڈ انویٹیبل. لیکن اگر ہم ان کو تھوڑا بھی اسٹڈی کرتے, ان کی زندگی کے بارے میں دیکھتے, دیکھو جب اقبال کے بارے میں, علامہ محمد اقبال کی میں پڑھ رہا تھا کہ وہ جب فجر کی نماز پڑھتے تھے اس کے بعد وہ تلاوت کرتے تھے, اور فجر کے بعد جب وہ تلاوت کرتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جس سے قرآن کے صفحات گلے ہو جاتے تھے. تو اس کے ساتھ جو شخص تھا, جو اس کے ساتھ رہتا تھا, علی بخش, تو وہ کہتے ہیں کہ جب ایسا وقت آتے تھے, ایسا ایک ٹائم آتا تھا کہ مجھے کبھی کبھی دھوپ میں اس قرآن پاک کو رکھنا پڑتا تھا. تو وہ ایسا شخص کو آپ جب اسٹڈی کرتے تو واقعی میں سمجھتا ہوں کہ وی شوڈ انسپائر بائی اقبال اینڈ اسلامک ہسٹری پر میں ہمارا ٹیم زیادہ سے زیادہ فوکس کرتی ہے کہ ہمارے بچے کو جو کہ آج کے آپ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی جو ایکٹرز ہیں ان کو فالو کرتے. جب ان کو رول ماڈل آپ بتائیں گے, استاد بتائے گا, والدین بتائیں گے, ہمارے ٹیم بتائے گا کہ آپ کا رول ماڈل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں, اس کے بعد صحابہ ہے, خلفائے راشدین ہیں, پھر سلطان صلاح الدین ایوبی, محمد بن قاسم, طارق بن زیاد. یہ جو تاریخ جب ہم نوجوانوں کے سامنے رکھیں گے, لیکن اس میں اس کے اندر ایک جذبہ ہے, ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے انسان کے لیے کہ وہ پھر ایک جگہ نہیں رہ سکتے, وہ واقعی میں قوم کے لیے کچھ کرتے. بالکل درست ہے. اگر جس طرح آپ نے بات کی اسلامی تعلیمات کی, کہ جب اگر مثال کے طور پہ اقبال کو چھوڑ دیں, اقبال کو بھی ہم دور کر دیتے ہیں, لیکن اگر اسلامی تاریخ پر بات کر رہے ہیں آپ, اسلامی ہسٹری کو اگر ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو پھر اگر نوجوان اس کو پڑھ بھی لے تو پھر مجھے یہ نہیں لگتا کہ اس سے یا تو وہ بگڑے گا یا وہ کسی غلط راہ پر جائے گا, نہ اسے آپ کے پاس آنے کی ضرورت پڑے گی. ہماری نوجوان نسل کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ اس نے تاریخ کو بھلا دیا. بالکل یہی بات ہے, سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ ہم بھی چاہے کہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں ہماری ٹیم کہ ہم نوجوانوں کی اس چیز کے لیے انسسٹ کریں کہ آپ اسلامی تاریخ پڑھیں, آپ کا تاریخ بہت روشن ہے. آپ جب اس کو سمجھیں گے, اور یہی ہمارے جو کہ ویسٹرن سویلائزیشن یا آپ یہودیوں کو لے لیں, ان کا بیسیکلی پلان ہی یہ ہے کہ جو مسلم نوجوان ہے اس کو اس چیز سے دور رکھا جائے. کیونکہ پہلے کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ جو ہمارے پاکستان میں انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس ہوتے تھے, نوجوان ہوتے تھے, وہ یہاں سے کڈنیپ کیے جاتے تھے. لیکن ابھی کیا ہوتے کہ انہوں نے ان کا جو پالیسی ہے وہ چینج ہو گیا.
انہوں نے موبائل کے ذریعے سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے نوجوانوں کا جو ذہن ہے وہ ذہن سازی ایسا مائنڈ بنایا کہ ابھی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے نوجوان ایسے ڈائریکشن پہ چلے گئے کہ ابھی ان کو عمدہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں. اسلامی پوائنٹ آف ویو پہ تھوڑا سا بعد میں بات کریں گے. اب آتے ہیں نوجوانوں کی کیٹیگری پہ. دو کیٹیگری ہم دیکھتے ہیں, ایک ہوتا ہے طبقہ امیر, ایک ہوتا ہے غریب. صحیح. اچھا, غریب کے پاس کھانے کو نہیں ہے, پریشان حال ہے, اور ایک امیر ہے. سب سے زیادہ مشکل کون سے طبقے کو بہتر بنانے میں ہوتی ہے, امیر کو یا غریب کو؟ کیونکہ بگڑے ہوئے دونوں ہیں. ایک غریب اگر بگڑ رہا ہے تو فکر روزگار میں, اور اگر امیر بگڑا تو وہ عیاشی, کیونکہ اس کے باپ کے پاس پیسہ بہت. صحیح بات. ٹھیک ہے. اچھا, بگڑا ہوا امیر جو ہے وہ ماڈرن کہلا رہا ہے, ماڈرن. اور غریب اگر بگڑ رہا ہے تو غربت کی وجہ سے جو بگڑ رہے ہیں اس کو ہم کوئی بھی ایک غلط سا نامناسب سا نام دے دیں, وہ نام دے دیا جاتا ہے. معاشرے میں عزت شاید دونوں کی نہیں ہے, لیکن ایک طبقہ ہے ہمارے درمیان جو عزت کرتا ہے صرف بگڑے ہوئے امیروں کی, کیونکہ وہ ماڈرن زندگی گزر. ماڈرن مشکلات کس میں انسپائر ہوتے ہیں. اچھا, تو یہ مجھے لگتا ہے کہ غریب جو طبقہ ہے ان کو صرف اتنا زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ ان کو آپ تھوڑا سا صرف لیڈنگ کی ضرورت ہے. یہ لوگ ترسے, ان کو جو ہے نا ایک کریوسٹی ہوتی ہے کہ کوئی آئے اور ان میں ایک ایسی موٹیویشن پیدا کرے, ان کو ایکسائٹڈ کرے. لیکن جو آپ نے بات کی نا امیر طبقہ, یہ لوگ ان کو ایک تو ہر قسم کی فیسلٹیز پرووائڈ ہوتی ہے, پھر ان کی جو لائف ہوتی ہے لگژری لائف, اور ان کے جو شان حال جو اس کی شوکت ہوتی ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو سمجھانے میں آپ کو بڑا ٹائم لگتا ہے, کیونکہ وہ بگڑے ہوتے ہیں. اور جو غریب طبقہ ہوتے ہیں وہ بیسیکلی وہ پورٹی, غربت اور ان چیزوں کی وجہ سے اگر آپ ان کو تھوڑا سا لیڈ کرتے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے, یا آپ کو ان کو تھوڑا سا امید دیتے, تو میں سمجھتا ہوں وہ اس چیز کو بہت کم آمنا نے ایکسپیرینس کیے کہ وہ لوگ بہت جلدی سے انسپائر ہو جاتے ہیں. نقصان دہ کون ہے معاشرے کے لیے؟ معاشرے کے لیے اگر دونوں نقصان دہ, آپ دیکھیں دونوں کی طرف نقصان دہ, لیکن غریب اس لیے ایک نقصان کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. وہ وجہ یہ کہ جب گورنمنٹ آپ کے ایسے ہو یا آپ کا جو سسٹم ہے جہاں غریب اسٹوڈنٹس کو یا نوجوان کو اس کا حق نہیں ملتے, تو وہ پھر جو ہے نا نقصان کی طرف جا سکتے ہیں. کیونکہ ایجوکیشن سسٹم میں نے دیکھے جو کہ ایسے اسٹوڈنٹس جو کہ ایسے پسماندہ علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں, تو ان کو پراپر رائٹس نہیں دیا جاتے. اور اس کے لیے میں بہت کمپلین کرتا ہوں کہ ایسے اسٹوڈنٹس کو اپرچونیٹیز دینے چاہیے, کیونکہ وہ بہت زیادہ قابل ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو امیر لوگ, امیر اسٹوڈنٹس یا نوجوان. تو اس کے بنسبت ہمارے جو نوجوان جو غریب طبقہ ہے وہ بہت قابل ہے. اچھا, آج سے کچھ ٹائم پہلے چلے جائیں, اگر یہی کوئی 7-8 سال پہلے یا 10 سال پہلے چلے جائیں, تو نوجوان اس دوران بھی ان غلط ایکٹیویٹیز میں تھا, ملوث تھا, کہ ہر دور میں ہر چیز رہی ہے, لیکن جو پریشانی کا باعث جو چیزیں تھیں وہ پہلے دکھائی نہیں دیتی تھیں. اگر آپ غور کریں تھوڑا سا, ایک امن پسند معاشرہ اس وقت بھی تھا, لیکن اب نہیں ہے. صحیح بات. اب ریزن کیا بن چکا ہے؟ نوجوان کیوں جو ہے وہ مطلب اس کے دل میں ایسی کون سی فکر لاحق ہو گئی ہے, اس کے دماغ میں کون سی فکر لاحق ہو گئی ہے کہ وہ اب بہتر مستقبل کی طرف جانا ہی نہیں چاہتا؟ پہلے تھا کہ کوشش ہوتی تھی, اب وہ جانا ہی نہیں چاہتا. دیکھیے پہلے وقت میں اس میں ایک ہی پوائنٹ ہے, کلیئر ہے بالکل, کیونکہ آج سے 10 سال پہلے میں خود اس سوشل میڈیا سے واقف نہیں تھا. ٹھیک ہے. آج آپ گھر میں ایک بچے کو دیکھیں, 10 نہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ 5 سال کے اوپر آپ بچے کو دیکھیں, اس کے پاس ہینڈرائڈس موبائل ہیں, وہ ٹک ٹاک چلاتے ہیں, فیس بک چلاتے ہیں, واٹس ایپ چلاتے ہیں. لیکن ٹک ٹاک, فیس بک, انسٹاگرام تو یورپ کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے. ہم یہ دیکھ, یورپ ہو گیا, آپ لے لیں, فورن کنٹریز لے لیں, بھرے پڑے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر اس میجر پوائنٹ پہ نہیں استعمال کیا جاتا ہے. کیا میجر پوائنٹ آپ اتنا زیادہ وہاں پر ایک تو استعمال نہیں ہے, دوسرا کہ وہاں پر لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ, وہاں پر دیکھو ملک پہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں نا. وہاں جو ملک ہے وہاں پر ایک پراپر نظام ہے, اور وہاں پر ہر اسٹوڈنٹس کو ایک مختلف ڈسپلن دی, ٹائم مینجمنٹ ہے. یہاں پر تو ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے. آپ بچے کو موبائل دیں گے تو وہ تب تک آپ کو نہیں دیں گے جب تک وہ بیٹری لو نہیں ہو جاتی, بند نہیں ہو جاتی. ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ داری اس میں تو سب سے جو زیادہ غلطی ہے, اور میں سمجھتا ہوں, میں ان کو میسج دیتا ہوں والدین کو کہ اگر آپ ابھی سے, اور میں نے کافی دفعہ اس چیز پر کوشش کی, پیرنٹس کے سیشن کیے کہ ہم انہیں بتا دیں کہ موبائل سے اس عمر میں تو بالکل دور رکھا جائے, کیونکہ آپ موبائل دے
تو موبائل تو سوشل میڈیا ایک ایسے پلیٹ فارم ہے کہ وہاں پر کچھ بھی ہوتے ہیں. تو جب آپ کے بچے ابھی سے سوشل میڈیا ٹک ٹاکس ان چیزوں میں لگ جاتے تو پھر آپ اس سے اچھے مستقبل کی امید نہیں لگا سکتے. آپ آخری مجھے صرف اتنا بتائیے گا کیونکہ ظاہر سی بات ہے وقت اتنا ہے نہیں. جی بالکل. والدین کیا کریں بچوں کو بہتر بنانے کے لیے؟ اور مثال کے طور پہ والدین ناکام ہو جاتے ہیں بالکل, کیونکہ آج کل کے والدین بھی وہ آج کے ہی نوجوان ہیں. صحیح بات. تو وہ کیا کریں؟ اور اگر کوئی نوجوان ہے جو پریشان ہے, فکر روزگار بھی ہے, کہیں نہ کہیں 10,000 چیزیں ہیں, کیا کرے؟ مطلب خود سے باہر آنے کے لیے کیا کرے؟ اپنے آپ کو کیسے روکے؟ کن ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو, کن سرگرمی میں ملوث ہو کہ بھائی وہ ان چیزوں کو پیچھے چھوڑے؟ جس طرح اسلامی تاریخ کی بات کی, کتابوں کا مطالعہ کس طرح شروع کرے نوجوان؟ آپ نے بات کی, اگر پہلے تو پیرنٹس کو فیل ہونا نہیں چاہیے کیونکہ سب سے رسپانسبلٹی سب سے پہلے نئے پیرنٹس ہیں نا. نہیں تو یہ بات ہے ان کا, تو وہ پہلے ایک کلیئرٹی ایک گول ہونے چاہیے اور بچوں کو پراپر لیڈنگ. اگر یہ نہیں ہے نا, ایسا نہیں ہوتا کہ آپ آٹومیٹکلی کتابوں کی جو ہے نا ایک شوق انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے, بلکہ آپ جب میں اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں, نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ آپ کبھی زندگی میں 10 منٹ نکالیں اور سوچیں اپنے بارے میں, اور 10 منٹ میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے بھی نہیں نکالے ہوں گے, کہ اسپیشلی کہ آج میں نے خود اپنے بارے میں سوچنا ہے, آج رات میں نے سوچنا ہے کہ میرا مقصد کیا ہے, میں کیا کر رہا ہوں, میرا جو ٹائم مینجمنٹ ہے کیا یہ مجھے ایک اچھا انسان بناتے ہیں, کیا میں ایک اچھا مسلمان ہوں, کیا میں ایک اچھا مومن ہوں, کیا معاشرے کے لیے میرے اچھے وچار ہیں, اچھے فائدہ ہے یا نقصان ہے. جب وہ ان چیزوں کو, ان سوالات کے جو جواب یہ تلاش کرے گا تو یہ سوالات ان کو کتاب سے ملیں گے, کہیں سے نہیں ملیں گے. اور جب یہ کتاب کی طرف بڑھیں گے تو وہ اس کو ان کو مطالعہ میں انٹرسٹ. لیکن آج کے نوجوان کے پاس 10 منٹ تو کیا 2 منٹ ہی نہیں, کیونکہ اس نے اپنے اوپر لوگوں کو اس انداز سے مسلط کیا ہوا ہے کہ وہ اس لیے پریشان ہوتا ہے کہ یار اس کو وقت دے دیا ہے, اس کو وقت نہیں دیا, اس والی سے بات کر لیے, یہ والی رہتی ہے, تو وہ اپنے لیے 10 منٹ کہاں نکالے گا؟ آپ کنٹینیو کریں. بہت آپ نے یہ بات کی, لیکن میں نے یہ بتایا کہ ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں, معاشرے کے لیے جو سب سے بڑا ٹرننگ نوجوان کیا کرے, اور نوجوانوں کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ اصل میں ہمارے جو نوجوانوں کے لیے اصل میں جو رول ماڈل ہے نا, جو ان کو بہتر طریقے سے لیڈ کر سکتے ہیں, وہ استاد ہے, ٹیچر ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں جو استاد ہوتے ہیں, آپ کو سب سے پہلے ان کو لیڈ کرنا پڑتا ہے. استاد کے پاس جب خود ایک اپنا گول, ایک مقصد نہیں ہوگا تو وہ اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ مسائل ہوتے ہیں. ایسے میں سب کی بات نہیں کرتا میجورٹی, لیکن وہ نوجوانوں کو بہتر طریقے سے لیڈ کر سکتے ہیں. وہ نوجوانوں کو ایک زبردست طریقے سے مطالعہ کے لیے بھی وہ اس میں انٹرسٹ پیدا کر سکتے, اور ساتھ میں جو آپ نے بات کی ہے اس طرح چیزوں سے بھی وہ بچا سکتے. اور جب ان کو مکمل فوکس دیں گے, اٹینشن دیں گی ان پر, تو میں سمجھتا ہوں نوجوان بہت بہتر طریقے سے آگے. بہت شکریہ زاہد خان صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. جس طرح بات کی اور بات بھی پتے کی ہے کہ اگر آپ آگے آنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک مقام ہو, آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو آپ کے نام سے جانیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کا نام آپ کی وجہ سے روشن ہو, تو ایک آسان سا فارمولہ بتایا. وہ فارمولہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو دن کے 10 منٹ لازمی دیں. اسے ہوگا کیا؟ اسے ہونا یہ نہیں ہے کہ آپ 10 منٹ کے اندر آئنسٹائن بن جائیں گے یا کچھ اور کر لیں گے. اسے ہوگا یہ, جب آپ اپنے آپ کو 10 منٹ دیں گے تو آپ اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں. تیار کس لیے کر سکتے ہیں کہ آگے آنے والے جو دن ہیں, جو آگے آنے والے ایام ہیں, وہ آپ کس طرح بسر کریں گے. دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کی کہ آپ کو ایک بہتر انسان بننے کے لیے, اپنے روزگار کو بہتر کرنے کے لیے اپنے آپ کو ٹائم دینا پڑے گا. اور اب نوجوانوں سے اگر بات کریں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے, تو آپ احادیث مبارکہ ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں جس میں بارہا صرف نوجوانوں کو مخاطب کیا گیا ہے, اور یہ بتلایا بھی گیا ہے کہ نوجوان جو ہے وہ جوانی کے اس حصے میں آ کے, اس عمر کو آ کر اپنی پوری زندگی ہے آگے کی, اس کے بارے میں طے کرتا ہے. جب آج اپنی زندگی کو آپ بہتر بنائیں گے تو جب عمر کے اس حصے میں پہنچیں گے کہ جب آپ شاید
کرسی پر بیٹھ بھی صحیح سے نہیں پائیں گے، شاید آپ چل بھی ٹھیک سے نہیں پائیں گے، ہو یہ بھی سکتا ہے کہ آپ کو واش روم تک جانے میں کسی کی مدد یا پھر کسی کا سہارا چاہیے ہو یہ بھی سکتا ہے کہ آپ بستر مرگ پر لیٹے لیٹے ہی جو آپ نے واش روم جانا آپ نہیں جا سکتے، آپ وہیں کر رہے ہوں۔ تو اگر آپ نے اپنی جوانی بہتر اچھے انداز میں گزاری ہوگی تو آپ کا آنے والا کل بھی ایک بہترین کل ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔